سپریم جوڈیشل کونسل نے ججز کے خلاف 10 شکایات ناکافی مواد اور شواہد کی بنیاد پر خارج کر دی ہیں، اور سپریم کورٹ میں ایک بڑی اہم 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست دائر ہوئی ہے، جو کہ فہمیدہ مرزا، محسن داوڑ، مصطفیٰ نواز کھوکھر لوگوں نے دائر کی۔ اس پر بھی بات کریں گے کہ اس کا کیا بنے گا، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے حکومت کی جانب سے بار بار کہ جناب پارلیمنٹ کا استحقاق ہے ترامیم کرنا، ان کو کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اب سپریم کورٹ میں درخواست دائر ہوئی، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور سپریم جوڈیشل کونسل کا جو اجلاس ہوا ہے آج چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کی زیر صدارت، اور جس میں ججوں کے خلاف 10 شکایت کا جائزہ لیا گیا تھا، لیکن ناکافی مواد کی بنا پر یہ ساری خارج کر دی گئی ہیں۔ جبکہ ایک بہت ہی اہم معاملہ، جب سے امریکہ میں صدارتی انتخابات ہوئے ہیں اور ٹرمپ کامیاب ہوئے، تو پاکستان میں کہا جا رہا ہے جی ٹرمپ کو پاکستانی کمیونٹی کا دباؤ ہے، پی ٹی آئی کے لوگوں نے، بہت سارے لوگوں نے ان سے بات کی ہے، مہم چلانے میں بڑھ چڑھ کر انہوں نے حصہ لیا ہے، پیسے خرچ کیے ہیں وہاں پر انتخابی مہم پر، تو وہ بس اقتدار سنبھالیں گے اور پاکستان فون کر دیں گے اور خان صاحب باہر آ جائیں گے۔ اس میں کتنی صداقت ہے، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے بار بار اس ایشو پر جوابات دیے جا رہے ہیں، وہ وزیر دفاع ہوں، دفتر خارجہ کی جانب سے، یا مختلف ان کے وزراء ہوں، اس پر بار بار بات کر رہے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی یہ کہا کہ امریکہ میں بھی اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے، ہمیں نہیں لگتا کہ ٹرمپ عمران خان کی رہائی کے لیے ہمیں کہیں گے۔ اسی پر ہم بات کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ سابق اٹارنی جنرل احمد اویس صاحب موجود ہیں، ماہر قانون ہیں۔ بہت شکریہ احمد اویس صاحب، مہرین راجہ صاحبہ بھی ہوں گی، ناصر بٹ صاحب بھی ہوں گے، آپ تینوں معزز مہمانوں کا بہت شکریہ۔ کیا کہیں گے خاص طور پر یہ سپریم جوڈیشل کونسل ججز کی شکایات تھیں، 10 ججز کی شکایت تھی، اس میں وہ 6 ججز بھی شامل تھے، ان کو ناکافی شواہد کی بنیاد پر خارج کر دیا ہے؟ دیکھیں میں تو ہمیشہ سے کہتا آ رہا ہوں کہ یہ آرٹیکل 209 جو کانسٹیٹیوشن میں ہے، یہ سپریم جوڈیشل کونسل کی فارمیشن ہے، اور ججز کے متعلق مس کنڈکٹ کے میٹر جو ہیں وہ ریفرنس وہیں جاتا ہے، اور انہی کا فیصلہ جو ہے وہی عام اور حتمی فیصلہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اس کو فریکوینٹلی، اس کو استعمال میں، اس کو ہر وقت ایکٹیو رہنا چاہیے، آلویز، کیونکہ بے تحاشا عمال لگا ہوا ہے وہاں پہ، ریفرنس طور پر سماعت نہیں ہوتی۔ مثلا ابھی بہت ساری میٹرز کے اندر میں نے خود ریفرنس بھیجے تھے کچھ ایک میٹر کے اوپر ججز کے خلاف، وہ ابھی تک پینڈنگ پڑے ہوئے۔ تو یہ اچھی بات ہے کہ یہ اگر شروع کریں، اور پراپر یہ نہیں ہے کہ اس کو بغیر بلڈوز کر دیں، پراپر طریقے سے اس کی سماعت ہو، اور اگر ان کی جنہوں نے ریفرنس دی ہیں ان کو بلایا جائے، نوٹس ہو، ان کی بات سنی جائے، اور اس کے بعد اگر یہ محسوس کرتے ہیں کہ ایویڈنس سفیشینٹ نہیں ہے اور یا مس کنڈکٹ نہیں بنتا ہے، تو ٹھیک ہے، ان کو ضرور خارج کریں۔ لیکن یہ کنٹینیوس پروسیس جو ہے یہ رہنا چاہیے، تاکہ یہ ایک لٹکتی تلوار جو ہے وہ ججز پر ہونی چاہیے۔ اچھا، اس پر سر، چونکہ آپ نے ظاہر ایک پوائنٹ تو اچھا دیا کہ صرف خط کا جائزہ یا شکایت کے حوالے سے جتنی باتیں تھیں وہ اجلاس میں کر تو لی گئیں، لیکن ان کو بلایا جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اور زیادہ بہتر ہے۔ ویسے تو جوڈیشل کونسل کا اجلاس جو ہے وہ ہر ماہ بلایا جائے گا، یہ کہا ہے یہ آفریدی صاحب نے۔ اچھی بات نہیں ہے، اس سے بڑا اچھا ہے، مستقبل میں یہ جو ریفرنس جو میرے خیال میں اب مار لگا ہوا ہوگا، وہ اسی طرح سے وہ ان کو نکالا بھی جائے، اور جہاں محسوس کرتے ہیں کہ یہ اس میں سننا چاہیے وہاں ضرور بلائیں جو جس نے ریفرنس بھیجا ہے اس کو، اور اس کے بعد پھر اس کو اگر ایویڈنس کی ضرورت ہے اس کو پروسیس کیا جائے، کیونکہ ججز کو آسمان سے تو نہیں اترے ہیں نا، یہ بات تو مناسب ہے کہ ان کے اوپر کارروائی ضرور ہونی چاہیے، لیکن جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، جو کانسٹیٹیوشن جس کی بنیاد پہ یہ ہمارا اسٹرکچر ہے کانسٹیٹیوشن کا، اس میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے، اور وہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، اور وہ انفارچونیٹلی وہ کمپرومائز کیا انہوں نے۔ اچھا، یہ درخواستیں جو خارج ہوئی ہیں کہ جی شواہد نہیں آپ کے پاس، شکایت آپ کی جو ہے ناکافی، تو یہ اس پہ آپ کیا سمجھا جائے کہ جو 10 شکایات تھیں، خاص طور پر 6 ججز کا جو خطوط ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، تو مطلب انہوں نے ظاہر ہے بڑے کمپیٹنٹ لوگ ہیں وہ جنہوں نے شکایت کی تھی، اس کا مطلب ہے کہ شکایت میں جان نہیں ہے، یا ویسے ہی انہوں نے کوشش کی متنازع بنانے کی؟ میرا نہیں خیال، تو دیکھیں نا، سوال یہ ہے کہ یہ 6 ججز کی جو اتنی شکایت جو تھی وہ سپورٹڈ بائی ایویڈنس تھی، اور ججز نے ایسے نہیں بھیجا تھا، بڑے تحمل کے ساتھ، بلکہ پہلے ان کو بات کی چیف جسٹس سپریم کورٹ سے کی، سینئر اٹارنی جج جب قاضی فائز عیسیٰ تھے ان سے کی،
پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے بات کی، لیکن جب وہ پانی صاحب سے گزر گیا انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی، اور وہ جو انہوں نے بیچ میں باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ باتیں جو ہے اس کا مطلب ہے کہ دیکھیں نا، اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے یہ جس طریقے سے نپٹائی گئی ہیں اگر کہ پھر جوڈیشری کو دبا لیا گیا ہے محسوس ہوتا ہے. اب دیکھیں عدالتوں میں کیسز چلیں گے اور پتہ لگ جائے گا، کیونکہ یہ شکایات ان کی جو تھی وہ ایک بالکل ایک آرڈنری انداز میں نہیں تھی. اس کے ایک جج کے بیڈ روم میں، اس کے باتھ روم میں، اگر آپ کے بیڈ روم میں اگر آپ جو ہے وہ اسپائی کیمرہ لگا دیں تو بتائیں اس سے اور کیا بڑی بات ہوگی. کسی کو رشتہ دار کو پکڑ لیا، کسی کو مارا، کسی سے زیادتی کی، بے تحاشا یہ تاثر بڑا غلط ہے. مہرین راجہ صاحبہ بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہے. اور مہرین راجہ صاحب، ہم گفتگو ظاہر ہے یہاں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست دائر ہوئی ہے، اس کے علاوہ جو 10 ججز کی شکایات تھیں ظاہر ہے وہ بڑی اہم تھیں. سپریم جوڈیشل کونسل نے ان کو بھی آج دیکھا، لیکن ظاہر ہے ان پہ کارروائی نہیں کی، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ شواہد اتنے اہم نہیں ہیں، ناکافی شواہد ہیں، اس لیے واپس خارج کر دی. لیکن احمد دیویز صاحب کا پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے کہ ان کو بلا کر پوچھا جاتا، کیونکہ ایک جج کی شکایت ہو سمجھ میں آتا ہے، 2 کی ہو، یہ 10 لوگوں کی ہے. 6 جج تو وہ ہیں جنہوں نے خط لکھا تھا. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ چلیں قاضی فائد عیسیٰ صاحب پر بہت سارے لوگوں نے تنقید بھی کی کہ وہ نہیں ٹیک اپ کریں گے ان چیزوں کو. اب تو نئے چیف جسٹس ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، ججز نے لیٹر لکھا، اس پہ ایک کاروائی کی گئی اور یہ کہا گیا کہ ایویڈنس موجود نہیں ہے تو نہیں ہوگا ایویڈنس موجود. مگر 10 ججز اگر ایک بات کہہ رہے ہیں تو ظاہر ہے ججز بڑی آنریبل پرسنالٹیز ہوتی ہیں، انصاف کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت مشکل کرسی پہ بیٹھے ہیں، اور جب وہ انصاف دوسروں کے لیے کر رہے ہیں تو حالات واقعات بالکل ایسے ہیں کہ ججز کو بھی تھریٹس ہوئے ہوں گے، آئے ہوں گے. اس میں ایویڈنس کیا تھا یا کیا نہیں تھا وہ نپٹا دی گئی. مگر میں پھر بھی یہ کہوں گی کہ جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں اور جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کو اس بات کو لے کے فیوچر کے لیے بہت زیادہ الرٹ ہو جانا چاہیے. آپ کے سامنے حالات کیا چل رہے ہیں، اور اگر 10 ججز کا ایک جج بھی کہہ دیتا تو اس کا کہنا ہی میرے خیال میں کافی تھا. اگر 10 ججز نے کہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی ہوگا، ایسا معاملہ ضرور ہوگا. بٹ اینی ویز ہم اب آگے چلتے ہیں، اور آگے چلتے ہوئے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم نے حالات کو کیسے بہتر کرنا ہے. اور اگر ہم نے لکیر پیٹتے رہنا ہے، ٹھیک ہے، اپنے آپ تاریخ سے سیکھنا چاہیے اور حال فیوچر میں اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. اچھا، اس پر نہیں، اس پر میں یہ جاننا چاہ رہا تھا آپ دونوں سے، احمد دیویز صاحب آپ بھی سن رہے ہیں اور مہرین راجہ صاحب آپ بھی، کہ جی ٹھیک ہے. جی فرمائیے. جی فرمائیے. دیکھیے، ایک بات بہت اہم ہے کہ ججز کی شکایت کے متعلق یہ کہہ دینا کہ یہ ایویڈنس نہیں ہے ان کی محسوس ہوگی تو پھر تو ججز کو ڈسمس کر دینا چاہیے. ان کو سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے خلاف باقاعدہ جو ہے ریموول کی کارروائی کرنی چاہیے، اس لیے کہ تمام کے تمام جج صاحبان جن کی وہاں پہ انہوں نے رپورٹنگ کی ہے اور ان کے یہ میٹر آیا ہے وہاں پر، یہ 10 کے 10 جو ہے انڈر اوتھ ہیں، ججز نے اوتھ لیا ہوا ہے. بالکل. اور ان کے فیصلے کی یعنی وہ پورے ملک میں وہ فیصلہ جو ہے وہ مسترد مانا جاتا ہے. اوتھ لیا ہوتا ہے اسی لیے جج نے، اور وہ اوتھ لے کے اگر وہ جھوٹی سے انہوں نے کچھ کوئی یہ ان کے متعلق شکایت کر دی ہے یا ان کے اوپر الزام تراشی کر دی ہے تو پھر تو جج اس کو ریموو کر دیں. پھر آپ یہ خالی اس کے اوپر اکتفا کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا نہیں، ریموو تو آپ جو پوائنٹ دے رہے ہیں سر وہ تو ہے، لیکن ساتھ میں کیونکہ کہا یہ گیا کہ جھوٹی شکایت تو نہیں ہے لیکن شواہد ناکافی ہیں، یعنی جو جتنے شواہد وہ چاہ رہے تھے جسٹس چیف جسٹس صاحب شاید اتنے نہ ہوں. بس یہ اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ پرویل کر رہی ہیں نا، جسٹس دبا رہی ہیں. اچھا، اس میں حکومت کا کیا کردار ہو سکتا ہے مہرین راجہ صاحبہ؟ اگر ٹھیک ہے 10 ججز ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں مدنی صاحب، اوت اٹھایا ہوا سب نے سچ بولنے کا اور ظاہر ہے اسی حوالے سے فیصلے بھی ہوتے ہیں، وہ شکایت کر رہے ہیں، ناکافی شواہد ایک الگ بات ہے، لیکن اس میں گورنمنٹ کچھ کر سکتی ہے کیونکہ ججز تو اس کا مطلب ہے کسی پریشانی میں تو ہے نا، اس طرح تو شکایت کوئی نہیں کرتا. تو میں نے ابھی کہا احمد اویس صاحب یہی بات کہی کہ دیکھیے ججز اور ایک بڑی
हूँ ऑनरेबल पर्सनैलिटी जजिस तो नहीं है जिन्होंने पीसीओ पे ओथ उठाया, कोई आमिर आया और उसके डंडे पे चलते हुए पीसीओ पे ओथ उठा लिया, या ऐसे जजेस जिन्होंने जमहूरियत का लिबादा ओढ़ के और डिक्टेटरशिप की कि पूरी जुडिशरी को मैं समझती हूँ एक तरह से बर्बाद करने की कोशिश की। माजी में ऐसी जो शख्सियात हैं वो आई हैं, मगर यहाँ पे अगर देखें अब जो हैं जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो भी कह रहे हैं कि जी उनको उनके जो रिश्तेदार हैं उनको भी ऐसे फोन्स आ रहे हैं, थ्रेट्स आ रहे हैं। तो हुकूमत का ये काम है कि हुकूमत सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, ऐसा माहौल क्रिएट करे। ऐसे देखिए कवानीन तो बन गए, 26वीं आईनी तरमीम हो गई, कोई उसके हक में है कोई उसके खिलाफ है, पिटिशंस आ रही हैं, पिटिशंस आती रहेंगी, मगर ऐसा माहौल क्रिएट करें खुदारा, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ठीक करें। ये जो हालात हैं, एक आम आदमी का क्या होगा अगर जज ये कह रहे हैं, तो एक आम आदमी का क्या होगा? दुरुस्त है, तो मैं ये दुरुस्त है, आपकी बात दुरुस्त है। अहमद दवे साहब, 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ भी दरख्वास्त दायर हुई है सुप्रीम कोर्ट में, और फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा हैं, मोहसिन दावड़ साहब हैं, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर, दीगर लोग इसमें शामिल हैं। लेकिन ज़ाहिर है पार्लियामेंटेरियन सब ये कहते हैं कि चूँकि हुकूमत की जानिब से भी कहा गया कि जी पार्लियामेंट का इस्तेकाक है आइन साजी करना, कानून साजी करना, इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता जो हमने तरमीम की है। आइन और कानून इस हवाले से क्या कहता है? ये तो एक पाकिस्तान का निज़ाम जो रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट को बदल के यहाँ पे फाशिज्म ले आना, या एक नेकेड फाशिज्म जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो छा रहा है यहाँ पर, ये तो उसकी तरफ ये कदम है। और ये बात कह देना कि पार्लियामेंट का ये इस्तेकाक नहीं, देखिए पाकिस्तान के आइन को सामने रखें तो पाकिस्तान का आइन जो है ये बेस करता है ट्राइकोटोमी ऑफ पावर के ऊपर। पार्लियामेंट है, एग्जेक्टिव है और जुडिशरी है, इनके अपने अपने जो है हल्का इख्तियार है। पार्लियामेंट जो है वो तजावुज़ नहीं कर सकती उससे, इसी तरह से ना एग्जेक्टिव कर सकती है ना जुडिशरी कर सकती है। हाँ, जुडिशरी के पास एक एडिशनल अथॉरिटी दे दी उन्होंने, और वो जुरिस्डिक्शन जो है वो ये कि उनको पावर ऑफ रिव्यू दे दी है, पार्लियामेंट के किसी भी एक्ट को वो चैलेंज कर सकते हैं। ये कह देना बिल्कुल यकसर गलत है कि ये लिख देना ये काफी नहीं है कि ये इसको आप कहीं चैलेंज नहीं कर सकते। अगर पार्लियामेंट जो एक कानून साजी जो एक अमेंडमेंट करती कॉन्स्टिट्यूशन में, और कॉन्स्टिट्यूशन का बुनियादी स्ट्रक्चर ही बदल देती है, और वहां पे किसी एक शख्स को फायदा पहुंचाने के लिए और किसी एक पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए लेजिस्लेशन वो अमेंडमेंट कर देती है, तो ये तमाम बातें, या वो अमेंडमेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट करती है। जैसे मिलिट्री कोर्ट की बात हो रही है, यहाँ आर्टिकल 199 के ऊपर बात आ रही है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे मामलात हैं। तो ये तो बिल्कुल यकसर ये सोच ही गलत है। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ कि आप जब अमेंडमेंट से इन्होंने आर्टिकल 58(2)B को रिमूव कर दिया था, आपको याद होगा जी जी, जिसमें प्रेसिडेंशियल पावर थी कि वो जो है वो गवर्नमेंट को फायर कर सकता था उसमें। जी जी, उसका बड़ा इस्तेमाल भी हुआ। जी हाँ, तो उसमें भी ये लिखा हुआ था कि वो अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रेसिडेंट जो है ये काम करे, ये कदम उठाएगा, और वो उसको आप कहीं चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो फिर अदालतों ने चैलेंज, वो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने सुना और कहा कि हम देखेंगे कि उसने अपनी डिस्क्रिप्शन को उसने मियां साहब को बहाल भी किया, मुनासिब तरीके से इस्तेमाल किया या नहीं इस्तेमाल किया मुनासिब तरीके से। इसी तरह से जब ये 18वीं तरमीम आई थी तो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन आई, दायर हुई थी, और फिर डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गई थी पार्लियामेंट, तो बाकायदा चैलेंज हुआ था उस वक्त भी। वो तो ये भी आपको लगता है सर 26वीं आईनी तरमीम भी अब बाकायदा तौर पर चैलेंज भी हो जाएगी, चूंकि दरखास्त दायर हो गई है, सुना भी जाएगा? चैलेंज बहुत सारे लोगों वकला की तरफ से जो आ गई है, चैलेंज हो गई है, और मेरे ख्याल में शायद मेरी भी पिटीशन आएगी, और ये चैलेंज होंगी, क्यों नहीं होंगी चैलेंज, और ये चैलेंज सुप्रीम कोर्ट के सामने होंगी। ये स्पेशल जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना है ये वहां नहीं होगी चैलेंज। सर ये तो फिर आईनी मुकदमा है, तो फिर आप नहीं समझते तो फिर जाएगा अमीरुद्दीन साहब के पास ही? नहीं, बिल्कुल नहीं जाना, असुलन नहीं जाना चाहिए। ये मसला भी ज़ेर बहस आएगा। मैं आपको बताऊं, देखिए ना, जब हम आईनी तरमीम को चैलेंज कर रहे हैं, तो वो चैलेंज तो सुप्रीम कोर्ट पहले सुनेगा कि ये आइन के तकाजे जो हैं पूरे करके
یہ ترمیم ہوئی ہے کہ غیر آئینی طریقے سے ہوئی ہے. یہ سپریم کورٹ ہی سنے گا, کیونکہ یہ تو اس ترمیم کے اندر ہے نا کہ جو وہ یہ بینچ بنے گا, کانسٹیٹیوشن بینچ بنے گا. جی لیکن سر یہ تو ابھی تو ظاہر ہے حکومت نے تو یہ کہا ہے کہ جی چونکہ آئینی معاملہ ہے یہ تو اب چیلنج آپ کر رہے ہیں تو پھر تو بینچ بنا دیا انہوں نے, تو آئینی بینچ تو بن چکا. دیکھیے میری بات سنیے, آئینی معاملہ تو انہوں نے بنایا اس ترمیم کے روح سے, اور ترمیم کو ہم جب چیلنج کر رہے ہیں کہ یہ ترمیم ہی غلط ہے ساری, تو وہ تو سپریم کورٹ ہی سنے گا, اس کا فل کورٹ پہ سے بیٹھ کے سنے اس کو. جب وہ اس کو ڈسمس کرتے ہیں یہ بڑی اہم چیز کہہ رہے ہیں سر آپ کے, سپریم کورٹ سنے گی. ناصر بھٹ صاحب, سینیٹر ناصر بھٹ صاحب نون لیگ کے سینئر رہنما بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہیں بھی خوش آمدید کہیں گے. ناصر بھٹ صاحب, ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ آج 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو ہے درخواست دائر ہوئی ہے, اور اب جس طرح احمد عویس صاحب کا موقف تو یہ ہے کہ چونکہ سپریم کورٹ ہی سنے گی اس کو, جبکہ ظاہر ہے اب حکومت کی جانب سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ آئینی مقدمہ ہے, یہ آئینی عدالت دیکھے گی, امیر الدین صاحب ہی دیکھیں گے اس کو. اور جبکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ اس کو چیلنج کیا ہی نہیں جا سکتا, استحقاق ہے پارلیمنٹ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پوری بات ہی سن سکا, ویسا بول رہے ہیں میرا خیال ہے وہ یہ میں نے جو بات سنی ہے, اب میرا خیال ہے یہ وکلا صاحبان اور ان کو یہ یقین ہو جانا چاہیے کہ 26ویں آئینی ترمیم جو آ چکی ہے اب یہ چیلنج نہیں ہو سکتی. پارلیمنٹ کا جو حق ہے وہ کوئی لے نہیں سکتا. اب تو ہر چیز ہو گئی ہے, آئینی بینچ بھی بن گیا ہے, سارے کام نارمل طریقے سے ہو رہے ہیں. اگر کچھ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف کوئی درخواست آتی بھی ہے تو وہ جائے گی بھی ادھر ہی, اور وہ میرا نہیں خیال اب کوئی لوگ اس طرف جائیں گے کہ ہم اس کو چیلنج کر رہے ہیں. اب آگے موو کرنا چاہیے. آگے پی ٹی آئی والوں نے منصور علی شاہ صاحب کو, بیچارے اتنے اچھے جج تھے, ان کو انہوں نے تقریریں کر کے, جب منصور علی شاہ صاحب آئیں گے پتہ چلے گا بیچاروں کے لیے, انہوں نے پی ٹی آئی والوں نے ان کے لیے مسائل پیدا کیے. تو بات یہ ہے کہ جو 2/3 اکثریت سے کوئی بل پاس ہوتا ہے نا, کوئی ترمیم آئی ہے, اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. یہ اپنا شوق پورا کر لیں. میں آپ کو یہ اب یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اب اگر کوئی چیز چیلنج ہوتی ہے وہ آئینی عدالت میں ہی جائے گی تو وہیں اس کا فیصلہ ہوگا. باقی کوشش آئینی عدالت میں جائے گی, آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں. اور یہ بات تو مہرین صاحبہ آپ بھی اس بات پہ ایگری ہیں, کیونکہ اب تو جو 26 آئینی ترمیم 2/3 اکثریت نہ صرف منظور ہو گئی بلکہ اس کے تحت اب تو آئینی بینچ بھی بن گئے, اور اس کے تحت ہی کام ہو رہے ہیں اب تو. میں یہی کہہ رہا ہوں, اب آئینی بینچ بن گیا ہے. کوئی اس طرح کی آئینی کوئی مقدمہ آئے گا تو اسی عدالت میں جائے گا. اب وہ جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہیں وہ ادھر بھیج دیں گے آئینی بینچ میں کہ آپ جائیں وہاں جا کے بات کریں. تو اب یہ اس کو 26ویں آئینی ترمیم کو ختم کرنے کا جو چیلنج والا یہ وکلا کوئی دوست میرے بھائی سوچ ہے تو ان کو موو ٹو فارورڈ ہونے سے آگے چلنا چاہیے. اب جا کے اگر کوئی آئینی اور مسائل ہیں تو وہ بھی آئینی بینچ میں جا کے ان کو چیلنج کریں, ان سے بات کریں. میری آواز آ رہی ہے؟ جی میں اس پر جواب دینا چاہ رہا تھا. آپ دے دیں, پھر مہرین صاحب سے پوچھتا ہوں میں. احمد عویس صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں پہلے؟ جی میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے منصور علی شاہ, جسٹس منصور علی شاہ کے متعلق جو بات کی ہے, پی ٹی آئی نے تو کچھ نہیں کہا ان کے متعلق. پی ٹی آئی نے تو کہا کہ سینئر موسٹ کو لگائیں بس. نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ پی ٹی آئی والے بار بار کہتے رہے, متنازع بناتے رہے, وہ آئے گا تو پھر پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا, خان بھی باہر آ جائے گا. ایسا نہیں, بات سنیے, انہوں نے شور شروع کیا تھا. یہ حکومت کی طرف سے شور ہوا کہ جی اگر وہ آ گئے تو وہ الیکشن کا آڈٹ کریں گے. آپ ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں. یہ میں نے دل کی بات باہر نکالی ہے. جو ججز ہوتے ہیں نا, جو سپریم کورٹ کے سارے ججز معزز ہیں, وہ قانونی فیصلے کرتے ہیں, قانون کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. اب آپ ڈھونڈ رہے ہیں کہ آپ کو ثاقب نثار ملے, اب آپ چاہتے ہیں آپ کو ثاقب نثار جیسا جج ملے, تو وہ تو اب آپ کو نہیں مل سکتے. ٹھیک ہے, جو کچھ وہ اس ملک کے ساتھ کر گئے ہیں ان کا بھی حساب ہونا چاہیے. تو آپ اگر ہر چیز قانون کے دائرے میں چل رہی ہے تو اس کو خدا نہ چلنے دیں. اور آئینی 26ویں آئینی ترمیم کو آپ چیلنج کرنا چاہتے ہیں, کریں, ضرور کریں, لیکن یہ چیلنج ہو نہیں سکتی. یہ 2/3 اکثریت سے پاس ہوئی ہے. یہ پارلیمنٹ کا حق ہے, جو وہ بل پاس ہوتا ہے 2/3 اکثریت سے وہ قانون بن جاتا ہے. آپ ریپیٹ کریں, میری بات سن لیجئے. ہر ترمیم جتنی ہوتی ہے وہ 2/3 کی اکثریت سے ہی ہوتی ہے. کوئی یہ اکیلی نہیں ہوئی ہے 2/3 سے. جب بھی کوئی ترمیم ہوگی آئین کے اندر تو وہ 2/3 سے ہی ہوتی ہے.
اور آپ پچھلی ہسٹری اٹھا کے دیکھ رہے کیا اکثر ترمیم کو چیلنج کیا گیا جب آئی ہیں، اور وہ عدالتوں نے سپریم کورٹ نے سنا اس کو. اور میں نے اسی لیے آپ کو بتایا کہ ترمیم کے ذریعے جب آرٹیکل 58(2)B ایڈ کیا گیا تھا، اور اس کے بعد وہ اس کے کیسز جب سپریم کورٹ میں گئے، جب ڈسمسل آف دی گورنمنٹ کے بعد، تو اس کو وہ تمام سپریم کورٹ نے سنے نہیں، اور انہوں نے اس کے اوپر پورا ایک اپنا ایک جوڈیشل آبزرویشن دی تھی، رائے دی تھی اپنی کہ یہ ہمارا حق ہے کہ ہاں یہ ہم دیکھیں گے کہ یہ انہوں نے ڈسکریشن کو جو صحیح طریقے سے استعمال کیا. احمد اویس صاحب چیلنج تو ظاہر ہے 18ویں ترمیم بھی ہوئی، لیکن ظاہر ہے کورٹ نے واپس بھیج دیا اس کو، تو یہاں بھی اگر چیلنج ہو بھی گئی تو ناصر بٹ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر ٹھیک ہے وہ بھیج دیں گے آئینی سپریم کورٹ میں، آپ داخل کریں گے، وہ آئینی بینچ کو بھیجے گا، بینچ اس کو باہر یہی بھیج بات دے ہے گا. نا، یہ لیٹ دم سی، یہی دیکھتے ہیں، یہی ہم دیکھیں گے، کیونکہ یہ وہاں جا نہیں سکتی. اچھا جانا نہیں چاہتے سپریم کورٹ. یہ تو ایک اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے ایک غلط کام کر دیا، ایک غلط اینٹ لگا دی، اس کے اوپر آپ جتنی بڑی عمارت بناتے چلے جائیں گے، وہ اینٹ جب نیچے سے کھسکے کی ساری عمارت گر جائے گی. اس لیے اس کے بعد جو کچھ بھی یہ کرتے جا رہے ہیں، اگر ترمیم کو انہوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، تو ساری کی ساری عمارت جو کچھ انہوں نے بنایا سب فارغ ہو جائے گا. تو یہ اس لیے یہ اس کو بینچ نہیں سنے گا، اس کو پورا سپریم کورٹ سنے گا. آپ ظاہر ہے آپ قانون نقطہ بیان کر رہے ہیں. میرین راجہ صاحبہ کیا کہیں گی اب جو اس وقت سیاسی حالات ہیں، ظاہر ہے اس میں خاص طور پر ایک طرف تو یہ آئینی ترامیم کے حوالے سے بحث ہے کہ 27ویں شاید آئینی ترمیم بھی آئے گی، لیکن اس سے پہلے 6 بل بھی منظور ہو گئے، امپلیمنٹ ہو گیا ان پر بھی، اور ظاہر اس میں 34 تعداد ہو گئی اب تو سپریم کورٹ پاکستان میں. 34 تعداد ہو گیا ججز کی. اب تو ہم نے قوم کو، اب سوری آپ کی بات کر رہے ہیں کہ اب ہم چاہتے ہیں کہ عوام کو انصاف ملے. 70,000 کیسز پڑے ہوئے سپریم کورٹ میں، تو جب تعداد بڑھے گی قوم کو جب انصاف ملے گا تو یہ ایک اچھی بات ہے. اپریشیٹ کریں صاحب کہ ہم نے لوگوں کو انصاف جی ملا ہے. میرین راجہ صاحبہ جی پروگرام کو سنبھالیں. آپ تو حکومت کے سنبھالنے کی بات کر رہے ہیں نا، پروگرام تو سنبھال لیں. دیکھیے جہاں تک آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کی بات کی کہ اس کو چیلنج کیا گیا ہے، تو حق ہے ہر شہری کا کہ وہ اپنی سوچ کو کیسے سامنے لے کے آتا ہے، مگر اس چیلنج کا کیا نتیجہ ہوگا یہ وقت بتا دے گا. دوسری بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا حق ہے، وہ قانون سازی کر سکتی ہے، اور 2/3 اکثریت سے اگر ایک قانون پاس کر دیا گیا ہے تو پھر کیا وہ چیلنج ہو سکتا ہے، یہ بھی دیکھنا پڑے گا. اور یہ معاملہ پھر آئینی بینچ میں جائے گا. آج ججز کی تعداد 34 کر دی گئی ہے. آپ دیکھیے کہ پینڈنسی کتنی ہے، کتنے کیسز اس وقت طاق میں پڑے ہوئے ہیں، اور عوام کو جو انصاف ہے وہ بہت دیر ہو گئی ہے ان کو ملتے ہوئے. تو جو اچھی چیز ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. جہاں کوئی اگر میرین صاحبہ اگر یہ بات آپ کی مان لی جائے کہ 34 تعداد ہو گئی ہے، 60,000 سپریم کورٹ میں کیسز کی تعداد ہے، اچھی بات ہے، جلدی جلدی نمٹ جائیں گے، لیکن بڑی تعداد تو لوڈ کورٹس میں ہے، وہاں کیوں کچھ نہیں کیا جا رہا؟ وہاں پہلے انصاف ہونا چاہیے تھا. سپریم کورٹ میں عام لوگوں کے مقدمات تو نہیں ہوتے نا، خاص لوگوں کے ہوتے ہیں، وہاں تک تو عام لوگوں کی رسائی نہیں ہے، اتنی مہنگی فیسیں افورڈ نہیں کر سکتا عام آدمی. تو بالکل ہونا چاہیے. اور جو آپ کی جوڈیشری ہے، جہاں سے میں سمجھتی ہوں ابتدائی جوڈیشری، لوور جوڈیشری کہنا مجھے کچھ اتنا اچھا نہیں لگتا، ابتدائی جوڈیشری جو ہے وہاں پہ بھی اصلاحات ہونی چاہیے. اور وہاں پہ بھی جیسے مراعات 3 لاکھ 10 لاکھ اور گاڑیاں اور یہ سارا کچھ، تو جو ابتدائی جوڈیشری ہے ان کے بھی حالات بڑے نازک ہیں، اس پہ بھی خیالات کا اظہار بھی ہونا چاہیے اور عمل درآمد بھی ہونا چاہیے. مگر اب جیسے ہمارے بھائی نے کہا آگے بڑھنا چاہیے، آگے چلیں. اور اگر آپ یہیں پہ رکے رہیں گے تو میں نہیں سمجھتی کہ کوئی، آپ یہ کہہ رہی ہیں حکومت کچھ بھی کرے اس پر ہم کہیں کہ جی مٹی پاؤ اور اچھا کر دیا حکومت نے، آگے چلیں. اس پہ بات نہیں ہونی چاہیے، اس پہ مشاورت نہیں ہونی چاہیے، سب کو مشاورت سے ایک چیز کر لیں، وہ زیادہ بہتر ہے، تاکہ عام لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا آج یہ بھی بتا دیں آپ. جی آپ کا کیا سوال تھا، ذرا دوبارہ بتائیے. 26ویں آئینی ترمیم سے عام لوگوں کو کتنا فائدہ ہوگا یہی بتا دیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. ان کے لیے اتنا بڑا کام کیا آپ نے. انصاف کی فراہمی ٹائم پہ ہونی چاہیے. امید تو یہی رکھی جاتی ہے، جو ججز کی تعداد بڑھائی گئی ہے، امید یہ رکھی جاتی ہے کہ اچھے ججز آئیں گے، جوڈیشیس فیصلے کریں گے، انصاف پہ مبنی فیصلے کریں گے، نہ کہ جیسے میرے بھائی نے ابھی کہا
کہ ماضی میں کچھ ججز ایسے ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ 10-12 MPS تو میں ویسے ہی اپنی جیب میں رکھتا ہوں، اور کچھ ججز کہتے تھے کہ مطلب وہ جوڈیشری کے، میں سمجھتی ہوں کہ ایک انہوں نے، میں نئی ایسے الفاظ استعمال کرنا چاہتی کیونکہ وکالت ایک نوبل پروفیشن ہے، یہ جج ہو جانا ایک بہت بڑی بات ہے، ہمیں کسی مراد کے پیچھے جج نہیں بننا چاہیے، آپ کے پاس ایک بہت بڑی ڈیوٹی، اور ہمارے ججز اچھے ججز ہیں، سسٹم ان کو خراب کرتا ہے۔ اور میں یہ کہہ لینا چاہتی ہوں کہ چونکہ آپ کہنا ہے عام آدمی کو فائدہ ایسے پہنچے گا کہ انصاف ٹائم پہ ملے گا اور جو لا لیسنس ہے وہ کم ہوگی، مگر پھر بھی ضرورت ہے کہ آپ اس کو امپلیمنٹ کیسے کرتے ہیں، آنے والا جو بھی جج ہے وہ اس کو کیسے، اپنے اختیارات کو کیسے استعمال کرتا ہے، نہیں تو آنے والا جج آئے گا کیسے؟ کیا ایک آدمی کا کیس آپ نے طریقہ کار کیا رکھا ہے اب نئے ججز کے لیے؟ آپ جو سپریم کورٹ میں 17 مزید ججز لے کر آئیں گے تو طریقہ کار اس میں میرٹ کا ہے، شفافیت ہے اس میں؟ مجھے دیکھیے، پہلے سینیورٹی پہ معاملات تھے، اس سے پہلے کون سے معاملات تھے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، شروع میں ججز کیسے لائے جاتے تھے وہ بھی آپ کے سامنے تو ہے۔ اب بھی اگر پسند سے ہوگا نا، ابھی بھی 3 نام آپ بھیجیں گے وزیر اعظم کو، ایک آ جائے گا تو میرٹ تو نہیں رہا، پھر اس کا مطلب ہے عوام کے ریپرزینٹیٹیو ہیں، مطلب وکیلوں کے ریپرزینٹیٹیو ہیں، اور اتنی بڑی اگر کمیٹی بنی ہے تو اس کمیٹی میں سمجھتی ہوں کہ، اور عوام بھی یہی سمجھتی ہے کہ اچھے لوگ آئیں گے، اچھے فیصلے آئیں گے، اور جب اچھے فیصلے آئیں گے تو ایک آدمی کو اس کے گھر کی دہلیز تک انصاف ملے گا، اور میرے بھائی جب انصاف مل جائے گا نا، اس سے بڑا کام کوئی نہیں ہے۔ 20 40 سال کیسز پھنسے رہتے ہیں مگر معاملات حل نہیں ہوتے، تو آپ نے کہا عام آدمی کے لیے اگر جوڈیشری میں آنے والے وقت کے اندر حالات واقعات بہتر ہو جائیں گے، جو میں امید کرتی ہوں اور عوام بھی یہی امید کر رہی ہے، تو دیکھیے سپریم اچھے فیصلوں کو اور اچھی ترامیم کو نا ڈارک نہیں کرنا چاہیے، جو چیز اس 26ویں ترمیم میں اپریشیٹ اچھی ہے، کرنا چاہیے، آپ کہہ رہی ہیں۔ اور میں ہمیشہ یہ احمد بار اویس بار صاحب، کہہ رہی ہوں، سر یہ 34 ججز کی تعداد ہو جائے گی، 17 نئے آ جائیں گے جوڈیشری میں، تو یہ تو اچھی بات ہے۔ وہ کہہ رہی ہے 60,000 مقدمات ہیں، جلدی جلدی نپٹیں گے، عام آدمی کو تو بہت فائدہ ہے اس سے۔ جی احمد اویس صاحب۔ ہاں جی، دیکھیے نا، یہ بڑا اسٹرینج لاجک ہے، دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو کام بھی ہے وہ مفاد عامہ کے لیے ہونا چاہیے، اس سے عوام کو، پاکستان قوم کو، کامن مین کو فائدہ پہنچے۔ اب نیچے آپ دیکھیے جو سبارڈینیٹ جوڈیشری ہے وہاں پر مقدموں کی بھرمار ہے، اور لاکھوں میں پینڈنسی جو ہے وہ ہزاروں میں نہیں ہے، لاکھوں میں ہے، اور وہاں پہ ججز کی تعداد کو بڑھانے کے لیے کبھی کوئی نہیں سوچتا، کیونکہ نگلیکٹڈ ہے یہ ادارہ جو ہے، یہ ان پولیٹیشنز کے لیے یہ نگلیکٹڈ، کیونکہ یہ انصاف کو تو پنپنا دیکھنا نہیں چاہتے ہیں نا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے جب یہ اسٹرینج لاجک دیتے ہیں کہ جی ہم یہ، آپ نے دیکھیے کہ پورا انڈیا ہم سے 6 گنا بڑا ہے، آپ کو معلوم ہے نا، جی جی، آبادی کے لحاظ سے بھی 6 گنا بڑا ہے، اور رقبے کے لحاظ سے بھی ہم سے 6 گنا بڑا ہے، اور وہاں پہ ججز کی تعداد جو ہے سپریم کورٹ کی وہ 33 ہے۔ 1 ارب 40 کروڑ آبادی ہے اور ججز 33 سپریم کورٹ میں، ہمارے یہاں 25 کروڑ کی آبادی ہے اور 34 ہیں۔ 34 ہے۔ اب آپ نظر لگائیے ذرا کہ یہاں ہو کیا رہا ہے، اور ان کی ڈبل تنخواہیں کر دی گئی ہیں، ان کے برات جو ہے وہ بھی بڑھا دی گئی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ ادھر سے نہیں تو ادھر سے کان پکڑیں، اور وہی اچھا، آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو اچھی بات نہیں ہے کہ وہ یہ تو دنیا داری سے فری ہو جائیں گے، اچھی بات ہے، گھر سے چل رہا ہوگا تو بہتر فیصلے کر سکیں گے، یا آپ سیاسی رشوت سمجھ رہے ہیں اس کو؟ آپ یہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ ان آسپیکٹ کو بھی دیکھیے آپ، جبکہ وہ ڈائریکٹ انڈر دی تھم آف دی ایگزیکٹو کر دیا ان کو، یا تو آپ جی جی اس نظام کو قائم رکھتے، ایک اس نظام کو خواہش کرنا چاہتی ہوں، کیا ہمارے بھائی سمجھ کہ یہ تعداد ججز کی بڑھنی نہیں چاہیے؟ کیا جو پینڈنسی ہے کیسز کی اس کو منیمائز نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ایک بالکل عام ہونا آدمی چاہیے، کا حق ایک نہیں؟ میری بات سنیے، میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ بالکل ان کو منیمائز ہونا چاہیے، لیکن یہ جو دیکھیے نا، ایک منٹ میری بات سنیے گا ذرا، وہاں پہ بھی ایک
ایک سیکنڈ آپ اس کے بعد میری بات سن لیجئے پھر آپ چل لیجئے. میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ سے, میری بات سنیے, میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیے ایک فریکشنل پرسنٹیج ہے جو کیسز سپریم کورٹ تک جاتے ہیں اور نیچے لاکھوں میں کیسز ہیں, وہ بھی ہیومن بینگ ہے نا, وہ بھی ہماری طرح کے انسان ہیں, ان کے پرسان حال ان کے لیے بھی ہونا چاہیے. اس پہ تو آپ دونوں ایگری ہیں, اس پہ تو سینیٹر ناصر بٹ صاحب آپ کیا کہیں گے؟ جو ہم بات کر رہے ہیں سب آرڈینری جوڈیشری کی یا لوور کورٹس کی, اس کے ہم کہتے ہیں کہ وہاں تعداد لاکھوں کی ہے, تو اس حوالے سے بھی کوئی اس طرح کے فوری ایسے اقدامات ہونے چاہیے تاکہ عام لوگوں تک بھی انصاف بآسانی پہنچے بھی, لگے بھی ان کو انصاف ہو رہا ہے ان کے ساتھ, وہاں بھی ججز کی تعداد بڑھائی جائے, اس پہ بھی توجہ دی جائے. وہاں کورٹس کی حالت بھی صحیح ہونی چاہیے. اگر آپ لاہور میں ایوان عدل یا نیچے جوڈیشری وہاں چلے جاتے ہیں تو وہاں کے حالات واقعات بھی ٹھیک ہونے چاہیے, مجھے اس سے دو رائے نہیں ہے. ہاں کراچی میں بھی یہی حال ہے. وہ بٹ صاحب نے تو بٹ صاحب آپ نے تو دنیا بھر میں گھومتے پھرتے ہیں, آپ کو زیادہ اندازہ ان چیزوں کا کہ کورٹس کے جو حالات ہیں بہتر ہونے چاہیے. جو ہماری ابتدائی جوڈیشری ہے اس کے اندر ججز کی تعداد, میں تو یہ بات سے متفق ہوں, میں کب کہتی ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, مگر جہاں کوئی بہتری ہو گئی ہے بجائے اس کو کہ ہم اس کو ریورٹ کرنے کی کوشش کریں, اس کو برا بھلا کہیں, ہم آگے چلیں. جیسے میرے بھائی ابھی بیٹھے ہیں یہاں پہ, انہوں نے یہ بات کی کہ 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی, اب آگے چلے, آگے بڑھے. اچھا آگے بھی چل لیتے ہیں اس پر. بٹ صاحب یہ مریم صاحبہ کی بھی ظاہر طبیعت ناساز ہے, گلے کا آپریشن انہوں نے بھی کرانا ہے, میاں صاحب بھی باہر ہیں, ابھی 10 تاریخ سے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان میں باہر چلے جائیں گے, اور ظاہر جس طرح کی سیاست ہو رہی ہے اس میں کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیا کوئی حکومت اس وقت راوی چین لکھتا ہے یا کوئی پریشانی بھی ہے؟ کیونکہ ٹرمپ تو آ گئے ہیں, پی ٹی آئی والے تو کہہ رہے ہیں جی ٹرمپ آ گیا ہے تو بس اب پھر خان بھی آ گیا. یہ آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے, میں یہ نہ ہو کہ کوئی اور. جی فرمائیے بٹ صاحب. بات یہ ہے جو آپ نے ابھی بات کی ہے نا, ٹرمپ آ گیا ہے, اور ویسے آپ سے پوچھیں کیا ٹرمپ فون کرے گا تو جیل کے تالے کھل جائیں گے؟ نہیں آ رہی. میں نہیں کہہ رہا جی, میں نے نہیں کہا یہ. نہیں تو سر کچھ نہیں ہوگا, کیا لگتا ہے آپ کو کہ ٹرمپ آ بھی گیا تو کچھ نہیں ہوگا؟ اب اگر ان لوگوں کی پی ٹی آئی کی حالت یہ ہو گیا ہے کہ امریکہ کا صدر جو آئے گا تو جب وہ آئے گا تو عمران جیل سے باہر آئے گا, بھائی امریکہ کا صدر جو ہے نا وہ عوام نے اس کو ووٹ دیا ہے اپنا ملک ٹھیک کرنے کے لیے. امریکیوں نے دیکھا کہ ٹرمپ پہلے آیا تھا تو اس نے شاید کچھ ایسے کام کیے ہیں کہ انہوں نے دوبارہ اس کو اپنے لیے منتخب کیا ہے. ٹھیک ہے کہ وہ اچھے کام کرے گا, ہمارا کام ہے. میرے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے جو انہوں نے مبارک دی ٹرمپ کو. اب تو ہم آگے یہ چل رہے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اچھے ہوں, فارن پالیسی اچھی ہو, ایک دوسرے کے تعلقات میں اضافہ ہونا چاہیے. اب یہ بات نہیں مجھے سمجھ آتی کہ پی ٹی آئی والے یہ تو سیفر لاتے تھے کہ امریکہ نے میرے خلاف سازش کر دی. ٹھیک ہے, اب امریکہ کے لیے پاؤں پڑ رہے ہیں کہ امریکہ آگے ہمیں بچائے گا, تو آپ ان سے پوچھئے آپ ہیں کس طرف. وہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی والوں کا ٹرمپ آ گیا تو آپ باہر آتے ہیں, یہ ہے ان کی حالت. ٹھیک ہے, تو دوسری بات یہ ہے کہ عدالتوں میں اگر انصاف ملنا شروع ہو جائے گا, 17 سے 34 ججز کی تعداد ہوگی ہے, تو بھائی آپ ایک اچھی بات ہے کہ آپ ان لوگوں کو انصاف ملے گا. آپ اس کرتے کہ حکومت نے ایک اچھا کام کیا ہے, لوگوں کو جو ہے انصاف عوام کو جلدی ملے گا, تو اس میں کون سی ایسی بات ہے جو ہمیں آپ کو غلط سمجھ آ رہی ہے؟ ہیلو جی آواز نہیں آ رہی. جی اب آ رہی ہے میری آواز؟ جی آ رہی ہے, کلیئر آ رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی والوں کو تو میں ویسا میرا خیال ہے یہ بھی کچھ وقت کاف لیگ کا جو حکومت تھی تو حصہ رہے ہیں, ان کو بھی پتا ہے کہ عدالتوں کے نظام کتنے خراب تھے, کیا کچھ ہوتا ہے. اگر کوئی حکومت اچھے کام کر رہی ہے تو اپوزیشن کو چاہیے کہ ساتھ مل کے, جیسے 26 ترمیم میں مولانا صاحب بھی ساتھ بیٹھے, حکومت بھی بیٹھی, اپوزیشن بھی بیٹھی, اس میں تحریک انصاف والے بھی بیٹھے. اب آپ دیکھیں جو ایک بینچ بنا ہے, اس بینچ میں پی ٹی آئی کے ایم این اے بھی تھے, پی ٹی آئی کے سینیٹر بھی تھے, مسلم لیگ نون کے بھی تھے, سب نے مل کے تو جو بنا ہے ابھی بینچ, آئینی بینچ, سب نے مل کے بنایا ہے نا. تو بات یہ ہے کہ جو اچھی چیز ہوتی ہے اس کو اپریشیٹ کریں, اور اس پہ اگر آپ دور ہے اپوزیشن کو چاہیے کہ وہ مخالفت کرے, لیکن کوئی اپوزیشن کو چاہیے کہ اپنا کردار ایسا ادا کرے جو
جس کے لیے مطلب لیکن عوام کے مسئلہ لیے یہ ہے، بہتری کی وہ چیزیں وہ سامنے لائیں. مطلب ان مسئلہ کو یہ ہے وہ یہ منصور کہتے علی ہیں، شاہ صاحب یاد آ رہے ہیں. منصور علی شاہ صاحب آتے تو یہ ہو جاتا بھائی. منصور علی شاہ صاحب بھی آتے تو ان کو بھی قانون کے مطابق انصاف دینا تھا. ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے. لیکن آپ نے بار بار ایسی باتیں کر کے منصور علی شاہ صاحب کو بھی ایک مطلب ہم نے نہیں کی، متنازع آپ جج نے بنا کی دیا. ہے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ پی آپ نے ٹی آئی کی کا ہے، تو آپ کام نے ہی کی یہی ہے. ہے. اب جو کچھ کیا اس کا نتیجہ تو یہ لیں کہ عمران خان جیل میں بیٹھا ہے, اس کو سزا مل رہی ہے. آج اس کے خلاف توشہ خانہ کیس میں فرد جرم بھی لگ جائے گی. تو اپنے کیسوں کا سوچیں, یہ نہ سوچیں امریکہ کا صدر کون آ گیا اور 2600 آئینی ترمیم ختم کرنی ہے. آگے چلیں, ملک کی بہتری کے لیے اکٹھے اپوزیشن کے حکومت کے ساتھ بیٹھ کے وہ کوئی اچھی کہتے ہیں. بات کریں. لیکن بٹ صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹرمپ تو ان تمام چیزوں کو دنیا بھر میں جو کچھ ہو رہا ہے, خاص طور پہ انسانی حقوق کی جو سنگین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اور پاکستان میں بھی ہو رہی ہیں, تو ٹرمپ تو ظاہر ہے خان صاحب کا دوست بھی ہے ذاتی طور پر, تو وہ ان تمام چیزوں کو دیکھے گا. تو خان کہ جی امریکہ میرے خلاف سازش کر رہا ہے, وہ ڈونلڈ لو کر رہے تھے, ہوا میں لہرا رہے تھے. آج خان صاحب کا اپنا کوئی ممبر آ کے ٹی وی میں کہہ رہا ہے کہ جی میں ٹرمپ سے بھی بات کروں گا. یعنی ٹرمپ اتنا فارغ بیٹھا ہوا ہے کہ وہ یہی کام کرے گا اور اس کے خاندان والوں سے بھی بات کروں گا. نہیں تو اب آپ کی وہ حالت یہ آ دیکھیے گئی ہے, وہ بات, تو میں وہ جو سمجھتی ہوں امریکہ سائفر لہرایا تھا میرین صاحبہ, وہ بھی سائفر جو سائفر لایا تھا نا سائفر. سر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی امریکہ نے ایک منٹ توقع کیجیے گا میرین صاحبہ, وہ کہتے ہیں جی امریکہ نے نکالا تھا, امریکہ ہی نکالے گا. امریکہ ہی لے کے آئے گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے نکالا تھا آپ اسی کے پاؤں پکڑ رہے ہیں, تو عوام کا نہیں سوچ رہے. عوام کا ہی سوچنا چاہیے. میرا بھائی صحیح کہہ رہے ہیں یہ بات کہ آگے چلیں, آگے ایک مثبت جمہوری عمل میں اپنا حصہ ڈالیں. ہمارا ملک اس وقت کہاں کھڑا ہے, معیشت کا کیا حال ہے. اگر آپ حکومت کو برا کہنا چاہتے ہیں آپ ضرور کہیں, اور اگر برا کہنے سے کوئی بہتری نکل آتی ہے تو میں بھی آپ کے ساتھ مل کے اس کو برا کہتی ہوں. مگر خدارا آگے چلے, اپنا مثبت کردار ادا کرے. اچھا یہ امیدیں کیوں ہیں احمد اویس صاحب, یہ کیا واقعی یہ سیریس گفتگو ہے جو سن رہے ہیں ہم کہ جی کوئی امیدیں ہیں ٹرمپ کے آنے کی وجہ سے, یا ویسے ہی ایک کچھ جذباتی آپ کے لوگ ہیں جنہوں نے کہہ دیا؟ نہیں جی, لوگوں نے کوئی نہیں. یہ اصل میں اس وقت جو ہے نا یہ حکومت کے جو پار کوریڈور جو ہے وہاں پہ یہ حکومت کے حلقے جو ہیں اور یہ نرم ہوئے ہیں بلا وجہ. یہ آئی ڈونٹ نو کہ ٹرمپ کے آنے سے یہ انرم کیوں ہو گئے. ہم تو کچھ نہیں کہہ رہے, ہم تو عوام کو جیل میں کاٹ رہے ہیں. ٹرمپ کے آنے کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے یہ حکومت دباؤ میں آ گئی ہے؟ یہ خود بخود ہی انرم ہوئے ہیں. آئی ڈونٹ نو, ان سے پوچھیں کہ کیوں ایسا کر رہے ہیں. ہم تو نہیں کہتے ہیں یہ, ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اب پاکستان کی اہمیت ہی کوئی نہیں ہے امریکہ کی آگے. اب تو پاکستان جو ہے وہ ریپلیس ہو چکا ہے, یہاں پہ انڈیا اب ان کی گروپنگ میں آ گیا. لیکن احمد اویس صاحب, ماضی میں کیا اس بات سے انکاری ہو سکتے ہیں ہم لوگ کہ جی اثر و سوق تو رہا امریکہ کا, اور ڈیل ویل یہ ساری چیزیں ہوتی تو رہی ہیں. بارے میں بات کریں, اگر وہ عمران خان صاحب کے نمائندے ہیں وہ کہتے ہیں میں گھر والوں سے بات کروں گا کہ ہمارے جو یہاں پہ اندر بند ہے ان کو چھوڑیں. مجھے بتائیں یہ پی ٹی آئی والے کو کنفیوز تو نہیں ہے کہ جس کے خلاف بات کرتے تھے آج اس کے ہی درلے کر رہے ہیں. آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کیا کیا الفاظ نہیں کے بولتے تھے, آج مولانا فضل الرحمان صاحب کے کندھے کے پیچھے چھپ کے یہ جو ہے اپنا سروائیول ڈھونڈتے ہیں. اور مولانا صاحب میرین صاحبہ یہ تو جاتی ہے. آپ ظاہر یہ تو سبھی بولتے رہے نا, پی ٹی آئی والے مولانا صاحب کے بارے میں بولتے تھے, نون لیگ والے پیپلز پارٹی والے نون لیگ, عمران خان, یہ تو ہم سبھی ایک دوسرے کے خلاف ساری سیاسی جماعتیں کہتی رہی ہیں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. جو اگر یہی بات کر رہی ہے وہ ہم خراب ہیں تو اس نے بھی 10 خرابیاں. آپ چھوڑے, یہ کہتے تھے کہ 90 دن میں کرپشن ختم, یہ 2 کروڑ گھر بنائیں گے, نوکریاں, اور چھوڑے ساری باتیں. آج صرف ایک نعرہ ہے عمران خان کو چھوڑ دو. بھائی عمران خان قانونی طور پہ چھوٹ جاتے ہیں تو چھوٹ کی بات ہے, چھوڑ دینا چاہیے اگر قانونی طور پہ. مگر اگر وہ 900 چوہے کھا کے 900 تو میرے خیال میں اب بہت تھوڑے ہو گئے, 9000 کی بات کرنی پڑے گی. دیکھیں آگے چلے. میں تمام پولیٹیکل پارٹی سے گزارش کرتی ہوں, میں اپیل کرتی ہوں کہ ہمارا ملک ہے, تو آگے چلنے کے لیے, آگے بڑھنے کے لیے میرین صاحبہ, آگے چلنے کے لیے, آگے بڑھنے کے لیے حکومت پھر ہاتھ بڑھائے اپوزیشن کی جانب کہ چلیں جی مل کے چلتے ہیں, پھر آگے بڑھتے ہیں.
بٹ صاحب آپ دیکھیے میری بات، بٹ صاحب آپ بھی سمجھتے ہیں کہ آپ اپوزیشن کی طرف ہاتھ بڑھائیں اور کہیں جی مل کے پاکستان کو آگے بڑھاتے ہیں تاکہ اتنے سارے مسائل ہیں لوگوں کو مل کر حل کرتے ہیں، آئیے ساتھ بیٹھتے ہیں. میں ایک بات پھر ذرا کہہ دوں، انہوں نے کہا کہ 9 مئی کا جو مجرم ہے کیا اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے؟ 9 مئی جنہوں نے کیا کیا ان کو چھوڑ دینا چاہیے؟ ان کے اوپر تو فرد جرم لگنی چاہیے، ان کو تو سزائیں ہو جانی چاہیے تھے جو نہیں ہوئی. اس کے بعد انہوں نے اس طرح کی باتیں اچھا کی. کیوں اب نہیں ہوئی، کیوں نہیں میں ہوئی، وہ ذرا پوچھ رہے نہیں، کیوں ہیں، نہیں احمد ہوئی؟ اویس صاحب پوچھ رہے ہیں جی کیوں نہیں ہوئی. ٹرائل ہی نہیں ہوا، اویس 1.5 صاحب، سال سے بیچارے اویس جیل میں صاحب، ہیں، ٹرائل کیوں نہیں کیا؟ اویس صاحب ایک بات میں آپ سے بات پوچھوں، صاحب لیکن میری بات آپ سنیے. سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا صدر جو ہے اس کو اس کام میں شامل ہونا چاہیے؟ عمران خان کا نہیں دروازہ ہونا چاہیے، بالکل بھی نہیں. کیا میں تو پہلے کہہ رہا اس ہوں طرح آپ آپ سے، سوچ آپ کی بھی ہے یا خالی وہ جو سڑکوں پہ گھومنے والے میں پی نے ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کے، میں یا نے آپ تو کی بھی یہی سوچ ہے؟ بات صاحب میں نے آپ پہلے بتا سکتے سب سے ہیں؟ پہلے کہا ہے کہ یہ غلط سوچ ہے بالکل. میں تو پہلی بات کر رہا ہوں. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں ابھی محترمہ بات کر رہی تھی نا، اس کا میں ایک جواب دینا چاہ رہا ہوں. وہ کہہ رہی تھی کہ جی وہ مولانا کے متعلق بڑی عمران خان نے ایسی زبان استعمال کی، لفظ استعمال کیے، برا کیا. لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ نے ابھی ریکارڈڈ ہے تمام ٹی وی چینل کے پاس کہ شہباز شریف نے آصف زرداری صاحب کے متعلق کیا کچھ کہا کہ ان کو رسی باندھ کے ان کی گردن میں ان کو گھسیٹیں گے، ان کے پیٹ پھاڑ کے اس میں سے وہ کرپشن کا پیسہ نکالیں گے. وہ ریکارڈڈ ہے. لوگ ہیں نا، عمران خان تو بہت مختلف شخصیت ہے نا. عمران خان کیسے، زرداری صاحب نے کبھی کوئی برے الفاظ استعمال نہیں کیے. آپ کے ہمارا جو چیئرمین ہے، بہت شکریہ احمد اویس صاحب آپ کا، مہرین راجہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، ناصر بٹ صاحب آپ نے وقت دیا ہمیں، بہت شکریہ. تمام لوگ وقت ختم ہوا. ناظرین یہ تھی اب یہ گفتگو آج جو آپ نے سن لی، خاص طور پہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست دائر ہوئی ہے. فہمیدہ مرزا، مصطفیٰ نواز کھوکر، محسن داور اور دیگر لوگ ہیں جو 26ویں آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ میں درخواست لے کر گئے، چیلنج کرنا چاہتے ہیں. اب دیکھتے ہیں اس پر کیا موقف آتا ہے سپریم کورٹ پاکستان کا. آنے والے وقت تک کے لیے مجھے دی اجازت.